السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا پیار بھرا سلام اور آداب قبول کیجیے. میں اپنے پروگرام مناظرہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. جو پاکستان میں آج کل چل رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، اس پر میں آپ کو آج پروگرام بنایا ہے، جس کے تحت میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کا انت کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے. وہ ساری ڈیٹیلز ہم ڈسکس کریں گے. پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ عمران خان ہے نا، یہ کرے گا ضرور سول نافرمانی کی تحریک. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں، اس لیے کہ اس کو جو خواب اس کا پورا کر دیا تھا نا انہوں نے، جنرل باجوہ نے، کہ اس کو بٹھا دیا تھا سیٹ پہ، تو اب یہ بھولتا نہیں. وہ 4 سال اب کبھی نہیں بھولے گا، اس لیے کہ یہ تو فطرت ہے نا کہ ایک مطلب غیر سیاسی آدمی کو جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اس کو آپ وزیر اعظم بنا دیں، پوری مطلب پاکستان کا کنٹرول دے دیں، تو الٹے سیدھے کام تو کرے گا. اس نے الٹے سیدھے کام کیے، آپ نے خود دیکھ لیا کہ بھائی اس نے کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیا، بیوقوف بنایا، کس طریقے سے یونیورسٹی کے چکر میں کتنے اربوں روپے کھا گیا. اس کے ساتھ جو تھا، جو پلاٹ تھا اس کا بحریہ ٹاؤن والے کا، ملک صاحب کا، اس میں جو یونیورسٹی بنا رہے تھے اس میں پیسے کھائے. پھر میں نے خود اس کی سنی ویڈیو، جو اس کی بیوی بشرا بیوی کہہ رہی تھی کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم یہ سارا جو گھڑیاں بیچ کے آؤ. اب یہ دیکھیے ایمانداری سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے کہنے پہ آپ اس کو برا کہیں. میں یہ کہتا ہوں ایک عام آدمی بیچارہ جو غریب ہوگا نا، وہ بھی گھر کی چیز نہیں بیچے گا. ایک شرم ہوتی ہے نا، حیا ہوتی ہے کہ یار گھر کی جو چیز بیچنے پہ آئے تو اللہ معاف کرے، ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتا، لیکن وہ تو بالکل آخری صورتحال ہوتی ہے نا کہ جب گھر میں کھانے کو نہ ہو، پینے کو نہ ہو، جب بیچا جاتی ہے چیزیں. لیکن عمران خان کے ساتھ تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اب اگر اپنے اللہ کا نام لے کے، اللہ کا نام لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر مس یوز کر رہے ہیں آپ تو پھر تو بری بات ہے نا. آپ ہر وقت اللہ کا نام لے کے اور غلط کام کریں، اس کا مطلب یہ کہ لوگ تو اعتماد کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے اللہ کا نام لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے لیے صحیح کام کر رہے ہیں. لیکن آپ صحیح کام نہیں کر رہے تھے. آپ نے جو سارا کچھ، اب تو سب کچھ اوپن ہو چکا ہے. اب کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اب ہر چیز کلیئر کٹ ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ جب فیصلہ آئے تو ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے، فیصلہ تو میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا بھائی، اس لیے کہ وہ تو کورٹ کا معاملہ ہے. لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے، اور یہ حافظ صاحب جو ہے نا وہ ضرور کریں گے. سب سے پہلے تو یہ جتنے پکڑے جائیں نا لوگ، سیاسی لیڈر یا جو بھی ہوں، تو وہ ٹی وی پہ آ کے معافی مانگیں پوری عوام سے. اور یہ ہو چکا ہے. جب آپ کا ایک لیڈر تھا، کون، جس نے ایٹم بم بنایا تھا، ڈاکٹر قدیر خان، اس سے بھی تو معافی منگوائی تھی نا مشرف صاحب نے. تو اسی طریقے سے یہ بھی معافی مانگنی پڑے گی ان کو کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آئندہ نہیں کریں گے. ان سے جتنا پیسہ ہے نا وہ واپس لیں، جتنا کرپشن ان پہ ثابت ہو جاتی ہے. کیونکہ ابھی ویتنام کے اندر ایک قانون چل رہا ہے ابھی نیا، کہ جو کرپشن کرتے ہیں ان کے 75% اگر وہ دے دیں تو وہ سزائے موت سے بچ سکتے ہیں، مگر عمر قید ان کو ضرور ہوگی. وہ ایک عورت پھنسی ہوئی ہے اور بیچاری پیسے جمع کر رہی، بیچاری کیا کہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حافظ صاحب کو میں کہتا ہوں کہ اگر سختی کرنی ہے تو صحیح طرح میں سختی کریں. یہ نہیں کہ بھائی سزا دینے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سزا اس طرح کی دی جائے کہ یعنی کچھ فائدہ ہو پاکستانی گورنمنٹ کو. اگر کچھ 50-100 آدمی آپ چیدہ پکڑیں اور ان سے سب سے پیسے لیں جو ان کے اوپر ثبوت ہو جائے، ثابت ہو جائے، اور وہ گورنمنٹ خزانے میں جمع کرا دیں، تو آپ کا بوجھ جو ہے نا بہت ہلکا ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ملک بدر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ملک بدری میں ان کے لیے خطرہ ہے، آپ کے لیے خطرہ ہے کہ وہ پھر اور خطرناک ہو سکتے ہیں باہر، کیونکہ ان کا جو تانا بانا تو وہاں ہے نا امریکہ وغیرہ کے اندر. تو آخر کے اندر ابھی یہ معافی تو نہیں مانگے گا، ابھی فی الحال یہ کوشش کرے گا کہ میں کس طرح نکل جاؤں، کیونکہ یہ جو آخری نا سول نافرمانی یہ تحریک کرے گا، کیونکہ گورنمنٹ اس کے ساتھ، حقیقت میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ بڑی وہ ہوگی، نیگوسیشن ہوگی اور یہ لوگ بیٹھیں گے اور چائے پیئیں گے اور مسئلے حل ہو جائیں گے، ناٹ پاسبل. کون کرے گا اس طریقے سے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. 15 تاریخ کو سول نافرمانی شروع کرے گا، اس کے بعد اس کے فیصلے جلدی ہوں گے، اس کے اور جو جنرل فیض ہیں ان کے فیصلے جلدی ہوں گے. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی صورت میں کچھ نرم سزا ہو جائے، اس لیے
کہ یہ مجھے تو نہیں پتا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے. ایسے موقع پہ دونوں بنتے ہیں، مطلب وہ بھی کہہ دے گا، آفر کر دے گا عمران خان کہ بھائی مجھ سے ساری چیزیں پوچھ لو، مجھے تو ورغلایا تھا. وہ بھی کہے گا بھائی مجھے اس نے ورغلایا تھا، لیکن ورغلانے والا عمران خان ہی ہے. وہ اس لیے کہ اس نے بشرا بی بی کو بھی ورغلایا تھا، اس کا اچھا خاصا گھرستی گھر جو تھا نا تباہ کر دیا اس نے. ٹکے کی عزت نہیں ہے اس کی عورت کی، شاید گشتی کی تو ہو لیکن اس کی نہیں ہے. تو اب آپ سوچ لیں، ہر آدمی اس کی گالی دیتا ہے اس کو. پیر نہیں، کائے کی پیر نہیں، میٹرک پاس تو ہے نہیں وہ، ملک کو ملک کہتی ہے. تو آخر کے اندر میں نے یہ آپ کو پریڈکشن کی تھی حالات کو دیکھتے ہوئے، اور کچھ ظاہر ہے کہ تھرڈ آئی کا تصور میں آپ کو بتاؤں گا، الگ سے پروگرام بناؤں گا. جو تھرڈ آئی جن کے اندر روشن ہو جاتی ہے نا، وہ غیر معمولی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ریاض کرنا پڑتا ہے، بڑی تپسیا کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد یہ ہوتی ہے. تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آخر کے اندر جو ہے نا معافی مانگے گا. اور یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، جھک کر معافی مانگے گا، بھائی میری توبہ. اور جس طرح یہ گیا نا بشار الاسد بھاگا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی کہے گا کہ بھائی میں چپ چاپ میں جا رہا ہوں معافی کر کے. اور اس کو بنا دیں گے، جس کو بھی پی ٹی آئی کا حکمران بنا دیں گے. اور اس کے بعد جیسے وہ ہوتی ہیں گورنمنٹ، مطلب اس کی جماعت ہوتی ہے جمہوریت والوں کی، الیکشن والوں کی، وہ تو بن جائے گی پی ٹی آئی، اور وہ حصہ بھی لے لے گی. اور جس طرح بھی اکثریت آئے یا نہیں آئے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کہی نا بات، فیصل بابلر نے، بہترین آدمی ہے، آپ کو ایک مل گیا ہے، اور اس کو آپ وزیر اعظم بنائیں، عبوری حکومت بنائیں، اور وہ 4-6 مہینے کے اندر یہ جو ٹنٹے ہیں، یہ مصیبتیں ہیں نا، ان کو ختم کریں. کیونکہ یہ آپ کی دیمک کی طرح چاٹ جائیں گے آپ کے ملک کو. کیونکہ ان کا ایجنڈا دوسرا ہے. ان کا ایجنڈا جو ہے نا اس سے ملتا جلتا ہے دمشق والے سے. وہ جو ہے نا یہ داعش اور یہ ہوتی طالبان افغانستان تک پہنچ گئی ہے تحریک، اور اب پاکستان ٹی ٹی پی کے ذریعے یہ دونوں جو صوبے ہیں نا آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں. وہ ٹی ٹی پی یہ انٹرنیشنل سازش ہے نا، افغانستان کو گریٹر افغانستان بنانا چاہتے ہیں. تو اور سب سے پہلے جو ہٹ کرتے ہیں نا وہ فوج کو ہی کرتے ہیں. جہاں آپ دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، سب سے پہلے فوج کو ہٹ کرتے ہیں. پھر فوج کے اندر آپس میں لڑائی کرواتے ہیں اور پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں، اللہ نہ کرے وہی صورتحال ہے. تو اگر آپ نے، اور یہ ایک میں نے یہ بھی اطلاع ہے، خبریں اڑتی ہیں کہ یہ ایک نیا فرقہ بنائے گا عمران خان جو ہے نا، اس کا نام ہے عمرانیہ. اور لوگ اس کو پوچھیں گے جیسے قادیانی وغیرہ ٹائپ کے نہیں ہوتے ہیں. یہ میں پھر وہ بولا دشمن، بڑے دشمن جو ہے نا انٹرنیشنل جو سازشیں ہیں نا، اس کے تحت مسلمان، یہ جو پاکستانی جو غریب ملک ہے نا، ان کا بیڑا غرق کرنا ہے انہوں نے. بس یہ آخری ہے. اس کے بعد ایران ہے، ایران کا ختم ہو جائے گا تو سارا سلسلہ. سعودی عرب تو ویسے ہی ڈاؤن ہو چکا ہے. تو یہ ہے کہ آخر کے اندر اگر یہ نکل گیا 25 تاریخ کو، یہ میرا پریڈکشن ہے کہ 25 کو صبح 6 بجے یہ لندن کی فلائٹ سے، اگر کہیں تو میں آپ کو لندن کی فلائٹ نمبر ہی بتا سکتا ہوں، اور آپ یہ دیکھیے گا کہ وہی ہوگا. تو یہ فرار ہو جائے گا. فرار تو نہیں ہوگا، معافی لکھ کے جائے گا. اور اس کے بعد یہ وائر لندن بچوں سے ملنے کی کوشش کرے گا، بچے ملنے سے انکار کر دیں گے. اس کے بعد یہ امریکہ چلا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے وہیں رہے گا. یہ میرا اپنی پریڈکشن ہے. اور اگر یہ نہیں کرتا، یہ چیز یہ اویل نہیں کرتا، فائدہ اٹھاتا نہیں ہے، تو پھر یہ اس کے نتائج سنگین ہوں گے اس کے لیے. یہ میں بتا دوں آپ کو. لیکن میں حافظ صاحب سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ سر بات یہ ہے، آپ نے بڑا اچھا ایکشن لیا ہے، آپ کسی کی باتوں میں نہ آئے کہ وہ یہ اس کو پکڑنا چاہیے تو اس کو پکڑ، کوئی نہیں، آپ نے اسٹارٹ تو کیا نا. ان کی دکھتی رکھ تو آپ کے ہاتھ میں آ گئی نا. اب ان کے پیسے نکلوائیں کس طریقے سے. جب آپ کا نام اتنا اچھا ماشاءاللہ سے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چانس دیا ہے کہ ہم نے جو سنا ہے وہی بتا رہا ہوں میں تو، کہ آپ نے سارا، آپ خود عمران خان کو پسند کرتے تھے، لیکن جب بشرا بیوی کے کیسز ان کے سامنے رکھے تو وہ ناراض ہو گئے، آپ کو ہی نکلوا دیا. آپ کو چیف آف دی آرمی اسٹاف نہیں بنایا، وہ اللہ نے خود بنا دیا. تو اگر اللہ نے بنایا ہے، اگر آپ کو یہ یقین ہے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس کے ساتھ جو افیلیٹڈ لوگ ہیں نا 50-60 یا 100-200، ان سب سے یہ کنڈیشن رکھیں کہ بھائی تم ادھر معافی مانگو، 75% جو کرپشن کا پیسہ ہے واپس کرو، اور پھر